بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طباطبائی کا خط میں جو بھوجانی ہال سوجہ بازار میں مجالس ہو رہی تھی وہاں میں نے وہ خط پڑھا، تو اس میں علامہ طباطبائی نے ایک جوان کو نصیحت کی، آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، 77 کی، وہ خط 1977 میں لکھا تھا انہوں نے ان سے کہا کہ جب اٹھو تم سوتے ہی اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ساتھ یہ عہد کرو کہ جو بھی آخرت کے لیے کام مفید نہیں ہوگا وہ میں نہیں کروں گا وہی جو آخرت کے لیے مفید ہوگا۔ اب ہم مثال کے طور پہ اس کو اس طرح لیں گے، بھائی آپ جیسے ہی سو کے اٹھیں سب سے پہلا کام کیا کریں؟ حمد کریں، کہ خدا تو نے اٹھنے کی توفیق دے دی، نہیں چاہتا تو کیسے اٹھ سکتا تھا؟ پھر حمد کے نماز کی توفیق دی، اس وقت پہ اٹھایا کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کوئی عبادت کر سکتا ہوں، یہ شعور مجھے دیا تو نے۔ تو شاید اٹھتے ہی پہلا کام جو انسان کرے وہ حمد کر لے۔ اس سے ایک اور بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، موت بھی شروع میں خواب ہی لگے گی۔ موت سے جو اٹھے گا سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں سوتے سے اٹھا ہوں۔ میں ٹریولنگ اب اتنی زیادہ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ میرے لیے ابھی ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا، لیکن پہلے میرے ساتھ بہت ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر میں اپنے کمرے میں سوتا تھا، مثلا کئی مہینے ایک ہی جگہ سو رہا ہوں، پھر کہیں جاتا تھا اور وہاں پہلی رات ہوتی تھی تو جیسے ہی میں اٹھتا تھا میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں اپنے کمرے میں سو کے اٹھا ہوں۔ اٹھتے وقت پہلے 2-3 سیکنڈ کنفیوژن ہوتی تھی کہ یہ کہاں آ گیا، یہاں پہ وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں جو میرے کمرے میں ہوتی تھیں، 1-2 سیکنڈ لگتے تھے، پھر یہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ۔ تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، موت کے بعد اٹھتے ہی پہلا شوق تو یہی لگے گا کہ مر گیا ہوں، اس کا مطلب ہے۔ اچھا اگر ایسا ہو گیا کہ ہماری یہ عادت ہوئی کہ اٹھنے کے بعد پہلا کام جو کرتے ہیں وہ حمد خدا ہے، اب سوچیں کتنا اچھا منظر آنے والا ہے۔ آپ مرتے ہی پہلی دفعہ جو آنکھ کھولیں تو آپ حمد خدا کر لیں، آدھا کام تو مجھے لگتا ہے یہیں پہ حل ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے بہت سارے مقدرات تبدیل کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میری عمر ایسی آ رہی ہے نا کہ میں موت کو زیادہ سوچنے لگا ہوں، تو میں سوچتا ہوں جو جوان ہوں گے وہ کہیں گے مولانا تم مرنے کی تیاری کرو، ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو بلا جمع۔ ابھی یہ میں پھر یہ سوچتا ہوں کاش میں جلدی جاگ جاتا اور جلدی سوچ لیتا تو شاید بہت ساری غلطیاں نہیں کرتا۔ تو اس میں کوئی بھلائی ہوگی کہ انسان پہلے جاگ جائے، پہلے سوچ لے اس بات کو۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے اپنی نعمتوں کے اندر ہمیں غرق کیا ہوا ہے۔ اس وقت سے جب نہیں تھے، نہ مانگنے کے قابل تھے، نہ سمجھنے کے قابل تھے، نہ شکر کرنے کے قابل تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ شکر نہیں کیا بلکہ کفر کیا، اور اس کے باوجود اس نے اپنی نعمتوں کو منقطع نہیں کیا، نعمتوں کو جاری رکھا۔ انسان کسی موقع پہ آ کر تو احساس کرے گا کہ نعمتیں خدا کی طرف سے، اور یہ بڑا نفیس اور بڑا لطیف پہلو خداوند متعال نے شاید اسی لیے سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز میں قرار دیا۔ انسان جب بھی بیدار ہو، جب بھی اپنی زندگی میں کسی شعور کو پہنچے تو وہ سب سے پہلے اس کو اعتراف کرے کہ نعمتیں خدا کی طرف سے، اس کا شکر گزار بنے، اور یہ شکر گزاری اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو آپ اگر اس عنوان سے نماز کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے نماز شروع سے آخر تک شکر گزاری کا نام ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اس میں ایک اور لطافت ہے کہ مثلا جب انسان رکوع میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ خدائے عظیم ہے اور نقص و عیب سے دور ہے اور حمد اس کے لیے، یہ ابھی اس نے کہا ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ تو اس سمے اللہ سے پہلے بھی اس نے حمد کی تھی، لیکن گویا اس جملے کے بعد اور دوبارہ ضرورت احساس کرتا ہے کہ اب میں اس سے بہتر کوئی حمد کر کے دکھاؤں، تو پھر سجدے میں جاتا ہے اور حمد کرتا ہے، اور اس کے بعد
اٹھتا ہے اور استغفار کرتا ہے، تو یہ استغفار کس بات کی ہے؟ بس روایتوں میں آیا کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے جس میں حمد خدا تمہاری نظروں سے چھپنے لگتی ہے، اس پہ استغفار کرتا ہے اور ایک دفعہ پھر حمد کرتا ہے، اور یہ جو دوسری حمد وہ کر رہا ہے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، یہ اس کی موت ہے ایکچولی۔ تو شروع سے لے کر آخر تک رکعت حمد حمد حمد، اور آخر موت آتی ہے انسان کی۔ یہ ایک عجیب کوڈ ہے پوری زندگی کا۔ ہم احساس کرتے ہیں جیسے زندگی میں بعض لوگوں کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جن کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دین شناسی بڑھتی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو ہم الٹا احساس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کی دین شناسی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت یہ بھی یاد نہیں کر پاتے کہ خدا ہے، ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے۔ تو اس کی وجہ اس انجام کو جب انسان دیکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی عاقبت جو خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں جتنا ممکن ہے انسان اس بات کو دہراتا رہے اور قبول کرتا رہے۔ آپ ماشاءاللہ ہم سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے تسبیح ضرور پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی جو حمد کا 33 مرتبہ تکرار ہونا ہے، یہ میرے خیال میں وہ بنیادی ترین نقطہ ہے جو پھر دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ لگتا ہے جیسے پوری عبادتوں کا محور حمد ہے، کہ اللہ کی حمد کو قبول کرنا۔ انشاءاللہ خدا متعالی یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک عجیب پوائنٹ کسی نے اٹھایا کہ خدایا نبی کا نام گرامی عرض کرتا ہوں تاکہ ایک دفعہ پھر آپ درود بھیج دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ جو نام گرامی ہے یہ بھی حمد سے ہے، اور نبی کے نام گرامی کا مطلب یہ وہ جس کی تعریف کی گئی ہے، صیغے کے اعتبار سے صیغہ مفعول ہے۔ تو مثلا معلوم کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر علم حاصل کیا گیا ہے، تو نبی کے نام کا مطلب کیا نکلے گا؟ وہ جس کی حمد کثرت سے کی گئی ہے، صحیح ہے؟ تو ایک شاعر نے بڑا اچھا ایک مصرع کہا، وہ یہ کہ ہم سب تیرے لیے تو محمد کیا ہے۔ تو نے کہا تھا کہ حمد ساری تیرے لیے ہے، اور اپنے حبیب کا نام کیا رکھا؟ جس کی تعریف کثرت سے کی گئی ہے۔ تو ہم تو ساری تیرے لیے تھی، تو ان کا نام کیوں یہ ہے؟ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی تمام اوصاف کا سب سے بڑا منظر نبی کی ذات تھی، تو جتنی حمد الہی تھی وہ حمد محمدی کی طرف جا رہی تھی۔ نبی کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس خاطر یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی نبی کو قبول نہ کرے، آخرت میں جو سب سے بڑا کامیابی کا عنصر ہے وہ کیا ہے؟ نبی، اولاد نبی کو قبول کرنا۔ یعنی اگر کوئی یہاں پہ ناقص ہو گیا تو اس معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو یہ حمد الہی تک پہنچا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے۔ اس خاطر یہ سب سے اہم بن گیا، اور اس خاطر درود بہت اہم ہے کہ وہی حمد الہی جو آپ الحمدللہ رب العالمین میں کہہ رہے تھے، اس کا مظہر یہاں پر درود میں آ رہا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے نماز ساری کیا بن رہی ہے؟ حمد، شروع سے آخر تک حمد ہے۔ اور شاید یہ جو ہماری زندگیوں میں حمد نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں بھی حمد نہیں ہے، یا الٹا کہہ لیجئے کہ چونکہ زندگیوں میں حمد نہیں ہے لہذا نمازوں میں بھی حمد نہیں ہے۔ تو کہیں کوئی کنیکشن یہیں پر تھا، تو اب کوئی انسان کو بالآخر اپنے اندر کوئی کریکشن کرنی تو کیا کرے؟ کہیں سے تو شروع کرے، یا نماز میں توجہ شروع کرے حمد، تاکہ زندگی میں حمد آئے، اور کچھ زندگی میں حمد لائے تاکہ نماز میں توجہ آئے۔ تو اس طرح کر کے لے کے چلے تاکہ اپنے اندر کوئی ڈیولپمنٹ آئے۔